الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. محترم احباب، گزشتہ دو دروس قرآن حکیم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے گھرانوں کی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ساتھ محبتوں کا تذکرہ کر چکا ہوں. آج کے درس میں خلیفہ سوم سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھرانے کی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے سے محبتوں کا تذکرہ کرنا ہے. انتہائی معذرت کہ کل طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں درس نہیں دے سکا تھا. بہرحال حسب وعدہ آج اس تیسرے درس کے لیے حاضر ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی تو اس کے بعد اگلا درس کل جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھرانوں کی محبت کے حوالہ سے ہوگا. 4 دروس کا یہ جو سلسلہ ہے، تو ان میں سے پہلے 3 دروس جو ہیں ان کے حوالہ سے میں اگر یہ ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ ان 3 دروس کا زیادہ تر مواد جو ہے وہ ایک بہت بڑے عالم مولانا محمد نافع صاحب کی کتاب سے ہے. کتاب کا عنوان بھی رحماء بینہم ہے. بڑی خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے. البتہ مجھے اس پر افسوس ہے کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی محبتوں کا حال ذکر نہیں کیا. تو بہرحال پہلے 3 دروس میں ان کی کاوش کا جو ہے وہ قدردان بھی ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گزشتہ 2 دروس میں بھی سب سے پہلے میں نے کچھ رشتوں پر بات کی، تو آج کے درس میں بھی سب سے پہلے کچھ رشتوں پر بات کرتے ہیں. اور سب سے پہلا اور بڑا اہم رشتہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو سب سے پہلا اور اہم ترین رشتہ ہے
وہ ہم زلف ہونے کا رشتہ ہے۔ ہم زلف ہونا یہاں پر کوئی عام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہم زلف ہونا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے حوالے سے ہے۔ عام ہم زلف ہونا وہ ایک چھوٹا رشتہ ہوا کرتا ہے، لیکن یہ تو محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں دونوں، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو ذی النورین کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ رحمت کائنات سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان ذی النورین کے نکاح میں آئی ہیں۔ اللہ واللہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہو گئی، تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت عظیم الشان جملہ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ملتا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان کی زوجیت میں دے دیتا۔ اللہ اللہ، تو کتنی محبت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان سے۔ اللہ اللہ، اس لیے میں اپنے ذوق کے مطابق کہا کرتا ہوں کہ سیدنا عثمان کو ہم ذی النورین کہتے ہیں، اور عملی طور پر تو واقعی ذی النورین تک معاملہ ہے، لیکن حکماً ذی الانوار ہیں، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا نا میری 40 بیٹیاں بھی ہوں تو وہ بھی میں یکے بعد دیگرے عثمان کی زوجیت میں دوں گا۔ ذی النورین کا معنی دو نوروں والا، اور ذی الانوار کا معنی کئی نوروں والا، تو حکماً جو ہیں حضرت عثمان ذی الانوار بھی ہیں، کئی نوروں والے ہیں، کیونکہ اگر مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صاحبزادی ہوتی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو چکا ہوا تھا سیدنا علی کے ساتھ، تو اگر کوئی اور صاحبزادی ہوتی تو ان کا نکاح بھی میرے آقا حضرت عثمان سے ہی کرتے۔ اللہ اللہ، اور حضرت عثمان غنی بنو امیہ میں سے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی 3 صاحبزادیاں بنو امیہ کو دی ہیں۔ پہلی زینب، ان کے خامد ابو العاص، وہ بھی بنو امیہ میں سے ہیں، اور پھر رقیہ اور ام کلثوم یکے بعد دیگرے دونوں حضرت عثمان کی زوجیت میں آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے آپس میں بڑے گہرے تعلقات ہیں، ان کی آپس میں محبتیں ہیں۔ اگر محبتیں نہ ہوں تو میرے آقا 3 بیٹیاں کیوں دیں؟ ہاشمیوں میں تو صرف ایک بیٹی دی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور بنو امیہ میں 3 صاحبزادیاں دی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اللہ، کچھ لوگ اس چیز کے اوپر تپتے ہیں اور وہ اپنے غصے کو اس انداز میں نکالتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا ہی سرے سے انکار کرنے لگ جاتے ہیں، بلکہ تینوں کا، جو تینوں بنو امیہ کو دی گئی ہیں، تینوں کا وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ واللہ، میرے دادا محترم حضرت قاضی نور محمد نور اللہ مرکزہ، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ بدبخت، تجھے نبی کی بیٹیوں سے کیا بیر ہے؟ اس سے تو سیدھا یہ کہتا کہ عثمان ہی کوئی نہیں تھا۔ اصل معاملہ، اصل رنجش تو تجھے عثمان سے ہے نا، کہ نبی کی بیٹیاں عثمان کو کیوں ملی ہیں؟ تو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرنے کی بجائے عثمان کی شخصیت کا انکار کر دیتا کہ عثمان ہے ہی کوئی نہیں، عثمان کا وجود ہی کوئی نہیں دنیا میں۔ اللہ اللہ، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ بے شک جتنا بھی تپیں، ان کی اپنی کتابوں کے اندر کئی حوالہ جات موجود ہیں کہ رقیہ بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں،
ام کلثوم بھی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بنتے ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حوالے تو بہت سارے ہیں لیکن میں صرف 2 حوالوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک حوالہ وہ کہ جو خود ان کی کتاب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے ہے۔ نہج البلاغہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات کا مجموعہ قرار دی جاتی ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک خطاب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت عثمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات انہوں نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صحبنا، تو بھی صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہم صحابی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، لیکن حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بھی ان کا ساتھی ہے، تو بھی ان کا صحابی ہے جس طرح ہم صحابی ہیں۔ وَمَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَلَا ابْنُ الْخَطَّابِ أَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ۔ اللہ اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور خطاب کا بیٹا یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حق پر عمل کرنے میں تجھ سے آگے بڑھ کر نہیں ہے۔ وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشِيجَةَ رَحْمٍ مِّنْهُمَا، اور نسبی رشتے کے لحاظ سے تو ان دونوں سے زیادہ قریبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَنِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا، اور تجھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان ذی النورین کو داماد قرار دے رہے ہیں، اور کتاب بھی نہج البلاغہ ہے، یہ کسی اہل سنت والجماعت کے دوست کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر کچھ لوگ وہ اپنی بڑاس نکالنے کے لیے ایک اور انداز اختیار کرتے ہیں کہ جی یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی پہلے خاوند کی بیٹیاں تھیں، کچھ یہ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ یہ کہہ دیتے ہیں نہیں جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھانجیاں تھیں، ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں، پرورش ان کی حضرت خدیجہ کر رہی تھی۔ اللہ اللہ۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تمہارے اپنے ملا باقر مجلسی کی کتاب حیات القلوب، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بر نفی این ہر 2 قول روایات معتبرہ دلالت می کنن، کہ ان دونوں باتوں کی نفی کرنے پر معتبر روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، وہ واقعی سیدہ خدیجہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن سے کے نطفہ سے ہی صاحبزادیاں تھیں، وہ کسی اور خاوند کی بیٹیاں نہیں تھیں، کسی پہلے خاوند کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال یہ سب سے جو ہے بڑا رشتہ ہے حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان۔ حضرت عثمان ذی النورین کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بڑا اہم رشتہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ پھوپھی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کی بھی پھوپھی ہیں، ام حکیم البیضاء۔ اس ام حکیم البیضاء کی بیٹی ہے عروہ بنت قریظ، اور یہ عروہ بنت قریظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی کی پھوپھی زاد بہن ہوئی نا، تو اس پھوپھی زاد بہن کی یہ جو پھوپھی زاد بہن ہے عروہ بنت قریظ، تو یہ حضرت عثمان کی والدہ ہے، یہ حضرت عثمان کی ماں ہے، تو حضرت علی کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماموں لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ اللہ۔ ایک اور رشتہ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ، نجاشی کے دربار میں گفتگو کرنے والے، ان کی پوتی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار، یہ حضرت عثمان کی بہو ہے، حضرت عثمان کے بیٹے ابان کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، حضرت عثمان کی یہ بہو ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک اور رشتہ بڑا اہم رشتہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سیدنا حسین کی صاحبزادی سکینہ
جن کا نام لے لے کے بڑے جو ہے وہ دوڑے بناتے ہیں، یہ جو سکینہ ہے ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے سے ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان، ان کے ساتھ یہ سکینہ کا نکاح ہوا۔ ایک اور رشتہ، بڑا اہم رشتہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ، ان کا نکاح سیدنا عثمان کے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان سے ہوا۔ اللہ اللہ، تو ہاشمیوں کی کئی بیٹیاں اس گھر میں جا رہی ہیں، اور یہ واقعہ کربلا کے بعد بھی جا رہی ہیں۔ یہ جو رشتے گنوا رہا ہوں یہ واقعہ کربلا کے بھی بعد کے رشتے۔ اللہ اللہ، اور یہ جو فاطمہ ہیں ان کے پہلے خامد حسن مثنیٰ تھے، اور دوسرے خامد جو ہے وہ حضرت عثمان کے پوتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عثمان۔ اللہ اللہ، ان سے بھی پھر مزید نیچے آ جائیں، حضرت علی کی پڑپوتی ہے، حضرت حسن کی پوتی ہے ام القاسم بنت حسن بن علی، ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے سے ہوا، مروان بن ابان بن عثمان، حضرت عثمان غنی کے پوتے سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ اللہ اللہ، تو میرے محترم احباب، بہت ساری رشتہ داریاں آپس میں موجود ہیں، اور یہ رشتہ داریاں آپس کی محبت کے اوپر بہت بڑی دلالت کرتی ہیں کہ دونوں خاندانوں میں آپس میں بڑی محبتیں ہیں، تبھی تو ہاشمیوں نے اتنی بیٹیاں جو ہیں وہ بنو امیہ کو دی ہوئی ہیں۔ اللہ اللہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جس وقت نکاح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ اپنی زرہ بیچو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے درس میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا، اپنی زرہ بیچ کے تو رقم لاؤ، اس سے کچھ جہیز وغیرہ کا انتظام ہو جائے۔ حضرت علی زرہ بیچنے گئے تھے، تو زرہ کس کو بیچی تھی؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ اللہ، اب دیکھیں حضرت عثمان ذی النورین، ان کا سیدنا علی سے محبت کا انداز دیکھیے۔ حضرت علی آئے ہیں زرہ بیچنے کے لیے، 400 کے اندر سودا طے ہو گیا، 400 درہم میں۔ اللہ اللہ، اور حضرت عثمان غنی کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ کس مقصد کے لیے زرہ بیچی جا رہی ہے، نبی کی بیٹی کا جہیز بننا ہے اس زرہ سے۔ اللہ اللہ، حضرت عثمان زرہ لیتے ہیں، 400 درہم دیتے ہیں، اور 400 درہم دے کر زرہ خود لے کر کہتے ہیں حضرت علی سے کہ علی، اب ان 400 درہم کے تم صحیح حقدار ہو چکے ہو، اور اس زرہ کا میں صحیح حقدار ہو چکا ہوں، باقاعدہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم زرہ کے باقاعدہ حقدار ہو چکے ہو، میں ان 400 درہم کا باقاعدہ حقدار ہو چکا ہوں۔ اچھا علی، پھر یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں رکھ لے، شادی ہو رہی ہے نا، تو شادی کا تحفہ میری طرف سے یہی زرہ رکھ لے۔ تو گویا کہ 400 درہم کی معاونت اس انداز میں کر دی کہ ان کو محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ یہ معاونت کا انداز ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، اور جس طرح صدیق و فاروق جو ہیں وہ اس نکاح کے گواہ ہیں، اسی طرح سیدنا عثمان بھی اس نکاح کے گواہ ہیں۔ اللہ اللہ، بہار الانوار اور کشف الغمہ تمہاری کتابیں، میری نہیں، ان کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور ریاض النظرہ سے میں بھی، ذخائر العقبہ میں، المناقب میں، کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے کہا کہ جاؤ ابو بکر کو بھی بلا لو، عمر کو بھی بلا لو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو۔ روایات مختلف ہیں، بعض میں عبد الرحمن ابن عوف اور سعد ابن ابی وقاص کا نام بھی ہے کہ جاؤ ان سب کو بلا لو، اور اسی طرح کچھ انصار کو بھی بلا لو۔ مہاجرین کو تو باقاعدہ نام لیے اور کہا کہ کچھ انصار کو بھی بلا لو، تو یہ سارے مہاجرین بھی آگے، انصار بھی آگے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں، تو میں تم سب کو گواہ بنا کے اپنی بیٹی کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ حضرت عثمان سیدنا علی کی شادی کے گواہ ہیں، حضرت ابوبکر بھی گواہ ہیں، حضرت عمر فاروق بھی گواہ ہیں، حضرت عثمان ذی النورین بھی گواہ ہیں۔
اللہ اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہادت کا وقت قریب آیا ہے، زخمی ہو چکے تھے، شہادت کا وقت قریب ہے، تو 6 افراد کی کمیٹی تشکیل دی کہ میرے بعد خلافت کا فیصلہ یہ 6 لوگ کریں گے، اور ہدایت یہ کی گئی کہ ان ہی 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنانا ہے۔ جن 6 کا میں نام لے رہا ہوں، جن کو میں نے کمیٹی میں نامزد کیا ہے، ان ہی 6 میں سے خلیفہ بنانا ہے کسی کو۔ اللہ اللہ۔ یہ 6 لوگ جو ہیں، یہ کس انداز میں حضرت عمر فاروق نے ان کا انتخاب کیا تھا؟ عشرہ مبشرہ ہیں یہ۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق پہلے وفات پا چکے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی پہلے وفات پا چکے تھے۔ یہ 2 ہستیاں پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ تیسری ہستی عشرہ مبشرہ میں سے خود حضرت عمر فاروق ہیں، جو کہ اب شہادت کے قریب ہیں۔ باقی رہ گئے 7 لوگ۔ ان 7 میں حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، بہنوئی ہیں، اس لیے ان کا نام نکال دیا۔ اللہ اللہ، کہ یہ میرے بہنوئی ہیں، اگر ان کو خلافت مل گئی تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی کہے کہ اب حضرت عمر فاروق اپنے بعد اپنے بہنوئی کو خلافت دے گئے تھے، تو ان کا نام نکال دیا۔ باقی جو 6 ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ عشرہ مبشرہ کے جو 6 افراد باقی بچے ہیں، ان کے اوپر مشتمل جو ہے مجلس شورا بنا دی۔ اللہ اللہ۔ اب مجلس شورا جو ہے اس وقت خلافت کے معاملے میں غور کرنے لگی۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میری طرف سے حضرت عثمان کا نام ہے، میں حضرت عثمان کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ میری طرف سے حضرت علی کا نام ہے، میں ان کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا میری طرف سے عبد الرحمن ابن عوف کا نام ہے، میں ان کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں۔ اب 3 تو پیچھے ہو گئے، انہوں نے باقی 3 کے نام لے لیے، معاملہ رہ گیا 3 میں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، مجھے تم دونوں میں فیصلے کا حق دے دیا جائے، عثمان اور علی کے درمیان فیصلہ میں کروا دیتا ہوں، یہ حق مجھے دے دو، میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ اب معاملہ 2 میں رہ گیا۔ اللہ اللہ۔ اور ابن خلدون کی روایت، بڑی خوبصورت روایت، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کو الگ کر کے پوچھا، عثمان اگر تیرا نام نہ لوں میں، اگر تجھے خلیفہ نہ بناؤں تو تیری کیا تجویز ہے، تیری بجائے کسی اور کو کس کو بنایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت عثمان نے نام لیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اگر مجھے نہیں بنانا تو حضرت علی کو بناؤ۔ اور حضرت علی کو الگ کر کے پوچھا کہ علی اگر میں آپ کو خلیفہ نہ بناؤں تو پھر میں کس کو خلیفہ بناؤں، آپ کس کا نام تجویز کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میری طرف سے حضرت عثمان کا۔ تو کتنی آپس میں محبتیں ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو حقدار سمجھ رہے ہیں۔ حضرت زبیر سے پوچھا، ابن خلدون کی روایت میں تیسرا نام حضرت زبیر کا ہوتا ہے، کہ ان سے پوچھا کہ اگر آپ کا نام نہ رکھا جائے، آپ کو نہ بنایا جائے تو پھر کس کو بنایا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے علی اور عثمان، ان میں سے کسی کو بھی بنا لو۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لوگوں کے تاثرات وغیرہ بھی معلوم کیے، اور پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جانا ہے۔ اور روایات میں بعض میں یہ ملتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے پہلے خود بیعت کی، انہوں نے بیعت کی، اور دوسرے نمبر پر سیدنا علی نے آگے بڑھ کے بیعت کی۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت علی نے بیعت کی۔ اللہ اللہ۔ سب سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف جو نامزد کرنے والے ہیں، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے بھی سبقت کر کے حضرت علی جو ہے وہ پہلے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے کچھ روایتیں گھڑ لی،
جن میں حضرت علی کی ناپسندیدگی کا اظہار وغیرہ، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ سب مجہول راویوں کی روایتیں ہیں جن کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ بڑی محبت کے ساتھ طے ہوا ہے، اس میں کوئی ایک دوسرے سے نفرت والی نہیں بات۔ اللہ واللہ میرے محترم احباب، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ کتاب قیام اللیل و قیام رمضان والوتر محمد بن نصر المروزی کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں 20 دن تک تراویح پڑھائی تھی۔ تو اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تراویح کے امام بن رہے ہیں خود، تو پھر ظاہر بات ہے کہ آپس کی محبتیں ہیں، ان کے دور خلافت سے مطمئن ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ تراویح کے ان کی مسجد میں امام بن رہے ہیں۔ 20 دن تک حضرت علی نے تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذاتی عبادت کے لیے تنہا گوشے میں ہو گئے، الگ ہو گئے۔ پھر ابو حلیمہ معاذ القاری نے جو ہے وہ باقی 10 دن تراویح پڑھائی۔ اللہ واللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے مختلف افراد کے جنازے وہ سیدنا عثمان کے گھرانے کے لوگ پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی المرتضیٰ کے بھی چچا، اللہ واللہ ان کا جنازہ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ حضرت علی بھی موجود ہیں اور کہہ سکتے تھے کہ میرا حق زیادہ ہے، میرے چچا ہیں تو میرا حق زیادہ ہے، مجھے پڑھانے دیا جائے، لیکن حضرت علی خود آگے نہیں ہوتے، حضرت عثمان غنی کو آگے کرتے ہیں۔ اللہ واللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن علی، جس کو لوگ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، ماں کی طرف منسوب کرتے ہیں، چھپاتے ہیں کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، لیکن محمد بن علی ہے، وہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں۔ اللہ واللہ ان کا جنازہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے ابان نے پڑھایا ہے، اور اس جنازے کے لیے ان کے اپنے بیٹے نے حضرت ابان کو آگے کیا کہ آپ جنازہ پڑھائیے۔ ان کا اپنا بیٹا موجود ہے، ابو ہاشم عبداللہ اپنا بیٹا موجود ہے، علی کے ہاشمی گھرانے کے ظاہر ہے اور افراد بھی موجود ہیں، لیکن وہ آگے کر رہے ہیں حضرت ابان ابن عثمان کو۔ اللہ واللہ اور حضرت علی کے بھتیجے بھی ہیں، حضرت علی کے داماد بھی ہیں، عبداللہ بن جعفر طیار، اللہ واللہ ان کا جنازہ بھی ابان ابن عثمان نے پڑھایا ہے۔ حضرت علی کے گھرانے کے اپنے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن جنازہ ابان ابن عثمان کو پڑھانے کے لیے آگے کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بڑی آپس میں محبتیں ہیں۔ اللہ واللہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے سن 35 ہجری میں۔ اللہ واللہ جب 35 ہجری میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، کچھ باغی بلوائی مختلف علاقوں سے آگے، کوئی بصرہ سے، کوئی کوفہ سے، کوئی مصر سے، ابن سبا کے لائے ہوئے، تو مختلف علاقوں سے آگے، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے باوجود امت کی فکر ہے۔ اللہ واللہ حج کا موقع آ رہا ہے، حج کا امام مقرر کرنا ہے، میں محاصرے میں ہوں، امام مقرر پھر بھی کرنا ہے۔ محاصرے کے اندر ہی گھر کی چھت پہ چڑھ کے حضرت عبداللہ ابن عباس کو آواز دی۔ اللہ واللہ حضرت علی کے گھرانے کے فرد، حضرت علی کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو آواز دی اور ان سے کہا کہ آپ امیر حج بن کے جائیں میری طرف سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے آپ محاصرے میں ہیں، میں اس طرح چھوڑ کے آپ کو نہیں جا سکتا، میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟
یہاں پر آپ کا دفاع کرنے کے لیے ضرورت ہے. یہاں پر صحابہ کرام اکثر حج کے لیے چلے گئے ہوئے ہیں, بہت تھوڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں. آپ کے دفاع کے لیے ضرورت ہے, میں نہیں جا سکتا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر قسم دے کے کہتے ہیں کہ تم ضرور حج کے لیے جاؤ اور امیر حج بن کے جاؤ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس پھر اس طرح مجبور ہو کے جو ہے وہ امیر حج بن کے جاتے ہیں. تو حضرت عثمان نے اپنی زندگی کے آخری حج کے لیے جو امیر بنایا ہے وہ علی کے گھرانے کے بھائی فرد کو بنایا ہے, علی کے چچا زاد بھائی کو بنایا ہے. تو آپس میں محبتیں ہیں تو تب ان کے گھرانے کو ترجیح دی جا رہی ہے نا. نہیں تو اپنے گھرانے کے بھی تو کئی افراد موجود تھے, ان میں سے بھی کسی کو بھیجا جا سکتا تھا. اپنا خاندان بھی تو بنو امیہ کا خاندان کوئی چھوٹا خاندان تو نہیں, ان میں سے بھی کسی کو بھیجا جا سکتا تھا, لیکن بنو ہاشم میں سے بھیجا. اللہ اللہ. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا ہے تو حضرت عثمان غنی کا دفاع کرنے والوں میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں اور حضرت حسنین بھی موجود ہیں. حضرت حسنین بھی دفاع کرتے ہیں, حضرت علی بھی دفاع کرتے ہیں. ان کے علاوہ عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, مروان ہیں, اللہ اللہ, محمد بن طلحہ ہیں, عبداللہ بن جعفر ہیں, اور بھی بہت سارے, سعید ابن سعاص ہیں, حضرت ابو ہریرہ ہیں. یہ سارے دفاع کر رہے ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا. اللہ اللہ. اور حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی کے بیٹے حسن, بالکل جس روز شہادت ہوئی ہے نا اس روز بھی حضرت عثمان غنی سے اجازت چاہیے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے, آپ امیر ہیں, ہم آپ کی اجازت کے بغیر لڑ نہیں سکتے, ہمیں آج بھی اجازت دے دیجئے کہ ان بدبختوں کا جو ہے وہ کام تمام کر دیں, ان کو یہاں سے بگا دیں. لیکن حضرت عثمان نے کہا نہیں, میں اپنی وجہ سے کسی کا خون نہیں بہا سکتا. اللہ اللہ. اور اسی روز جو ہے وہ شہید ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے کے دنوں میں ایک دن بدبختوں کی بلوائیوں کی تیر اندازی سے زخمی بھی ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کس کا دفاع کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپس میں محبتیں تو دفاع کیا جا رہے ہیں. اللہ اللہ. اور جب حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو بدبخت آپ کی میت بھی نہیں دے رہے تھے, میت کو بھی زبردستی لینے پڑا. اور میت کو لینے کے لیے بھی اللہ اللہ حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین یہ میت کے لینے والوں میں بھی آگے آگے ہیں. اللہ اللہ. غالباً حضرت حسین کا نام مجھے تاریخ میں کسی روایت میں نہیں ملا, امید تو ہے کہ یقیناً ہوں گے, اتفاقاً بعضوں کا نام نہیں ہوتا, پر حضرت علی کا اور حضرت حسن کا نام ضرور ہے کہ جن لوگوں نے میت حاصل کی تھی ان میں حضرت علی بھی ہیں, حضرت حسن بھی ہیں. حضرت مروان ہیں, جبیر ابن مطعم ہیں, حکیم ابن حزام ہیں, حضرت زبیر ہیں, حضرت زید ابن ثابت ہیں, حضرت کعب ابن مالک ہیں, ابو جہم بن حذیفہ ہیں, طلحہ ہیں, حویتب بن عبد العزہ ہیں, نیار بن مکرم ہیں, اسلمی ہیں, اور 2 خواتین ہیں, نائلہ ہیں, ام البنین ہیں. یہ کچھ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی انداز میں میت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے پھر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور ان کی تدفین کی. اللہ اللہ. تو میرے محترم احباب, ان صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں تھیں. قرآن حکیم نے کہا ہے کہ رحماء بینہم, یہ آپس میں رحم دل تھے. تو تاریخ کے غلیظ اوراق سے ان کی دشمنیاں جو ہے وہ چھانٹ کے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. جو بھی دشمنی کی روایات ہیں, جو بھی آپس میں بغض کی روایات ہیں, وہ بدبخت قسم کے راویوں نے گھڑی ہوئی ہیں. ہمیں اللہ کے قرآن کے اوپر اعتماد ہے. اللہ کا قرآن ان کی آپس میں رحم دلیوں اور آپس کی محبتوں کا اظہار کرتا ہے. تم تاریخ کے اوراق سے بے شک نفرتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو, میں تمہاری غلیظ تاریخ سے بھی محبتوں کے روشن چراغ بھی نکال کے دکھاؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.